نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وعلى وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. وقال تعالى في مقام آخر وإياي فاتقون. وقال في مقام آخر وإياي فاتقون. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. بآواز بلند پڑھیں الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيد الأولين والآخرين. نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ. دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ. ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا رسول اللہ. ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول اللہ. کرم کی نظر ہم پر خدا را یا رسول اللہ. تمہارا ہوں میں تمہارا تمہارا یا
رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر غم مغرق خذ بأیدینا سہل لنا اشکالنا کرم کی ایک نظر ہم پر خدا را یا رسول اللہ۔ اللہ کریم جل جلالہ وعم نوالہ وآظم شانہ واتم برہانہ دی بے شمار حمد و ثنا آقا انعامدار حبیب پروردگار حامی بے کساں سید سربراں حضور احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ دے اندر ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد معزز و محترم سامعین و حاضرین، توحید بنیادی عقیدہ ہے اور شرک توحید نو ختم کر دیندا ہے۔ اس حوالے دے نال ساڈی گفتگو جاری و ساری ہے، لیکن کچھ لوگ توحید دا نام لے کے مسلماناں نو بالخصوص اہل سنت و جماعت نو مختلف ہیلے بانیاں دے نال توحید دا باغی اور مشرک قرار دین جیڑا کہ بالکل درست نہیں ہے۔ او دے وچوں ایک کو مسئلہ بیان کردے نے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اسی سورہ فاتحہ اچ دعا منگنے آں اے مالک اسی تیری ہی عبادت کرنے آں تیتھو ہی مدد چاہنے آں۔ تو لہذا وہ آدھے نے کہ اگر ایک جگہ تے تسی یہ لفظ کہہ دیتا ہے کہ تیرے تو ہی مدد، ہن کسے اور واسطے مدد دا لفظ استعمال کیتا تو انہاں دا یہ خیال ہے کہ چاہے مجازی ہوئے بندہ دارہ اسلام تو خارج ہوندہ ہے، مشرک ہوندہ ہے، اور یہ بیان انہاں دا عقیدہ اہل سنت دے خلاف ہوندہ ہے، قرآن کریم دی منشا اور چاہت دے خلاف ہوندہ ہے، اس واسطے درست نہیں ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرنے آں تیتھو ہی مدد چاہنے آں۔ تو اس نے ایک ایت ہی پڑھ کے وہ پھر فتوہ گھڑ دیں اور فتوہ لاندے نے، یہ درست نہیں ہے۔ کیوں کہ انہوں نے قرآن کریم دی سمجھ نہیں آئی۔ جیڑا ساڈا عقیدہ ہے نا کہ حقیقی مددگار اللہ ہے، لیکن بطور استعانت، بطور سفارش اللہ دے نبیاں نو پکارنچ، نبی پاک سرکار نو پکارنچ، اولیاء اللہ نو پکارنچ کوئی حرج نہیں ہے، یہ بھی جائز ہے۔ اے ساڈا نظریہ ہے، یہ اسی نہیں آندے بھی ہر دعا ہی وسیلے نال کیتی جائے۔ اسی آنے ڈائریکٹ بھی مدد اللہ دیئے، انڈائریکٹ بھی مدد، لیکن مڑ بندے جدوں ایک کسے نال دشمنی لا لوے نا میں انہوں صحیح سمجھنا ہی نہیں، تو وہ مڑا دینے یا کا تیری ہی جدوں آنکھ چھڑیا ہے تے ہون آکھیا تو مڑتے بندہ نہیں۔ اسی آکھیا جی پریشان نہ ہو، وہ قرآن کریم پڑھ لو، سارا پڑھ کے مڑ فیصلہ کرو۔ آؤ قرآن کریم اچھوئی وَإِيَّاكَ یہ ویکھئے کہ تیری ہی جتھے آکھیو دا مطلب کی ہے۔ قرآن کریم برہان رشید سورہ بقرہ دی آیت نمبر
40 پڑھیے تو اللہ کریم نے بنی اسرائیل کو فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ۔ اللہ کریم نے فرمایا اے بنی اسرائیل میری نعمت دا ذکر کرو جڑی میں دوڑے تے کیتی تے میرا وعدہ پورا کرو تاکہ میں بھی اپنا وعدہ پورا کراں وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ تے میرے کولوں ہی ڈرو۔ اللہ پاک نے قرآن کریم سورہ بقرہ دی آیت نمبر 40 دے اختتام تے فرمایا او بچے بیٹا دیوار چھوڑو تو اسے سامنے آؤ تو گل سمجھو موبائل بند کر دیو عربی صاحب بیٹا ہاں آ گئے ہو تو بچے تسی ان سنو نا تاکہ تو ان کوئی فائدہ ہوئے۔ تو میں عرض پیا کرنا کہ قرآن کریم میں سورہ بقرہ فرمایا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اللہ فرماندہ ہے میرے کولوں ہی ڈرو۔ اس تو اگلی آیت نمبر 41 کے اندر پھر فرمایا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، ایدہ معنی میں ہے یہ میرے کولوں ہی ڈرو۔ سورہ نحل دی آیت نمبر 51 دے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ایک لفظ استعمال فرمایا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، میرے کولوں ہی ڈرو۔ ہن قرآن کریم دیاں 3 آیتاں نے جنہ دا ترجمہ اس تو علاوہ بن ہی نہیں سکتا۔ فرمایا میرے کولوں ہی ڈرو، صرف ڈرو نہیں میرے کولوں ہی ڈرو۔ اور قرآن کریم سورہ الاحزاب وچ اللہ کریم نے اپنے بندیاں دی شان بیان کیتی الذین یخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ، اللہ دے بندے ہونے جڑے صرف اللہ تو ڈر دیں اور کسے تو نہیں ڈر دے۔ انہیں قرآن کریم دے میں 4 مقامات پڑھے نے جدے وچ اللہ کریم جل جلالہ نے حکم دیتا ہے فَاتَّقُونَ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، پس میرے کولوں ہی ڈرو۔ 4 مقامات پڑھے نے جتھے تخصیص کیتی بے ڈرو میرے کولوں۔ ہن اگر کوئی بندہ یہ آکھے نا کہ کسی اور تو ڈریاں بندہ مشرک ہو گیا ہے، سب تو ڈریا ہے تو مشرک ہو گیا ہے، کیا ان دی یہ گل صحیح ہونی ہے؟ میں مسئلہ سمجھا رہا ہوں، اور قرآن اتنی واضح کتاب ہے کہ بندہ جلد بازی نہ کرے، تعصب نہ کرے، صحیح پڑھ کے لیاوے تو مسئلہ ثابت ہو جاندہ ہے، عقیدہ واضح ہو جاندہ ہے۔ اور قرآن سارا جس عقیدے تے مور لاندہ ہے وہ عقیدہ اہل سنت و جماعت ہے۔ بندے کاڑے پہ جاندے نہ دن ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرنے ہاں، تیرے تو ہی مدد چاہنے ہاں، بس اینا پڑھے آتے فوری فتوے لا دیں دن۔ اسی اکھیا جی مسئلہ سمجھان آستے عرض پہ کرنے ہاں۔ سورہ بقرہ دی 40 نمبر آیت فرمایا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، پس میرے کولوں ہی ڈرو۔ 41 مڑ فرمایا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، میرے کولوں ہی ڈرو۔ سورہ نحل بھی فرمایا میرے کولوں ہی ڈرو۔ سورہ الاحزاب وچ فرمایا میرے بندے میرے تو ہی ڈر دینے اور کسے تو نہیں ڈر دے۔ تو کیا کوئی بندہ اگر سب تو ڈر گیا ہے تو ان مشرک آکھاں گے؟ جی غلام علی نہیں نہ آکھاں گے۔ اور اللہ کریم نے اسے سورہ بقرہ دے اندر ہی آیت نمبر 24 دے اندر سانو خود ہی فرما دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے خطاب کیتا انہاں لوگاں نو جڑے قرآن دے خلاف نے، فرمایا قرآن دی مثال لے آؤ، قرآن دی مثال لے آؤ، جے نہیں لے آ سکتے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا، اور ہرگز تسی نہیں لے آ سکتے فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اس آگ تو ڈرو جن دا بالن بندے تے پتھر نے۔ قرآن ہے اگر کوئی سمجھنا چاہے تو قرآن نے بالکل حد مکا چھڑی ہے سمجھان دی۔ 4 آیتاں پڑھیاں نے جدے 3 آیتاں دا تے مفہوم ہی ہے وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، پس میرے کولوں ہی ڈرو۔ آپ ہی پیا فرماندہ ہے اس آگ توں بھی ڈرو۔ تو کیا قرآن اچ معاذ اللہ کوئی اختلاف ہے؟ نہیں، قرآن اچ اختلاف نہیں۔ پھر بات سانو سمجھنی پوے گی
اور سمجھ بالکل آ جانی چاہیے کہ اللہ پاک نے جڑا فرمایا نا میرے تو ہی ڈرو، یہ بھی صحیح ہے، تو جڑا فرمایا نا جہنم دی اگ تو بھی ڈرو، یہ بھی صحیح ہے۔ کیوں کہ جڑا وہ جہنم دی اگ تو ڈرنا ہے نا وہ بھی اصل اللہ تو ہی ڈرنا ہے۔ یعنی ایتاں دا اختلاف کوئی نہیں، صرف مفہوم سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ حکم ہے کہ ڈائریکٹ میرے تو ڈرو، تو فرمایا جہنم دی اگ تو ڈرو، یہ دا مطلب ہے ان ڈائریکٹ بھی بل واسطہ بھی میرے تو ہی ڈرو۔ یعنی اگ تو ڈرنا کوئی شرک نہیں ہے۔ بات سمجھ لو، اگر سمجھ نہ آئے ہون پوچھ لو، بعد پوچھ لو، میں قرآن کریم دی تفسیر قرآن نال پیا کرنا، اور سب تو وڈی قرآن دی وضاحت وہی مضبوط ہے جڑی قرآن اپنی آپ کر دے۔ میں کیا جس بندے سورہ فاتحہ دی آیت نمبر 4 سمجھنی ہوئے وہ سورہ بقرہ دی آیت نمبر 40 پڑھے، 41 پڑھے، سورہ نحل دی آیت نمبر 51 پڑھے کہ اللہ فرماندے نے میرے تو ہی ڈرو۔ سورہ بقرہ دی آیت نمبر 24 فرمایا جہنم دی اگ تو بھی ڈرو۔ تے دا مطلب ہے وے کہ کدائیں اللہ فرما رہا ڈائریکٹ جیڑا ہے نا وہ بھی میرے تو ہی ڈرو، تے جیڑا جہنم دی اگ تو ڈرنا ہے وہ بھی کوئی میرے ڈرن تو باہر نہیں۔ کیوں کہ جیڑا مسلمان اگ تو ڈردا ہے ان دا عقیدہ ہے ہوندا ہے کہ اس اگ نو بھی جلان دی طاقت اللہ نے عطا فرمائی۔ اگر یہ نظریہ ہوئے اور اسی ہون جیڑی اگ ہے نا ان دے بارے بھی ساڈا یہی نظریہ ہے، اسی یہ نہیں آندے بھی اگ بذات خود جلا سکتی ہے۔ ساڈا عقیدہ ہے اسی اگ تو تاں ڈرنے ہاں بھی اس اگ نو جلان دی طاقت اللہ دیتی ہوئی۔ کیوں اللہ کریم نے قرآن کریم وچ بیان فرمایا جی اگر خود اگ جلا سکتی ہوندی تے پھر ابراہیم خلیل اللہ دی واری اگ جلا لیندی۔ فرمایا قلنا یا نار کونی بردا بردا وسلاما علی ابراہیم۔ دے مہینے نے قربانی دے دن قریب نے تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آگ چ گئے، آگ ان بڑی وڈی آئی، انہاں بڑی وڈی آگ بنائی تے ساڑ نہ سکی کیونکہ اللہ دا حکم نہ۔ تو ساڈا عقیدہ ہے آگ تو تاں ڈرنے ہاں بھی آگ نو جلان دی طاقت کے عطا فرمائیے۔ تو آگ تو کوئی ڈرے تو وہی یا فرحبون جڑا اللہ فرمائے میرے تو ہی ڈرو، ان دی خلاف ورزی ہوندی جی عقیدہ ہے ہوئے بھی اگ اللہ دے حکم نال ہی جلا سکدی۔ جے آتش پرستاں والا عقیدہ ہوئے نا جڑے اگ نو خدا سمجھ دیں وہ کفر ہے، وہ شرک ہے۔ لیکن اگر بندہ سب تو ڈر جائے شرک نہیں۔ وہی یا فتقون جڑا اللہ فرمایا میرے تو ہی ڈرو، ان دی خلاف ورزی نہیں۔ کیوں کہ ساڈا عقیدہ ہے سپ نو بھی زندگی دیتی ہے اللہ دیتی ہے، سپ دے اندر زہر رکھیا ہے اللہ رکھیا ہے، اور اس سپ دے زہر دے اندر بری تاثیر ہے نقصان دیندہ ہے اے بھی اللہ ہی انہوں دیتا ہے۔ لہذا سپ تو بھی ڈر جائیے تے جڑا اللہ فرمایا نا میرے تو ہی ڈرو، ان دی خلاف ورزی ہوندی نہیں۔ اے بات قرآن نے سمجھائی ہے۔ تو اے ہی ساڈا مقدمہ صاف واضح ہو گیا کہ اے بھائی ایاک نعبد و ایاک نستعین نو سمجھنا ہی تے پورا قرآن پڑھ جی میں اللہ پاک نے اپنے ڈر دیاں قسمہ بیان کیتیاں نا میرے تو ہی ڈرو، ادو فرمایا جہنم دی اگ تو بھی ڈرو۔ اے ہی اسی آنے ہاں کہ جڑا اللہ فرمایا نا میرے تو ہی منگو، یعنی مینو چھڑ کے کسے تو نہ منگو۔ ہاں جے کسے نو میری عطا نال منگ دے ہوئے سمجھ دے ہو بھی اللہ دی عطا نال دیندہ ہے تو پھر شرک ہوندہ نہیں۔ بولیے شرک ہوندہ نہیں، کیونکہ وہ دے وچ لفظ ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ، اور اسی تیرے تو ہی نستعین کرنے ہیں۔ لو جی ترجمہ بھی نہیں کر دے، اس لفظ نو ویکھ لینے ہیں قرآن و سنت دی روشنی ہے۔ پہلی گل میں جڑی سمجھائی انہوں جناب توجہ دے نال ذہن وچ بٹھا لو کہ اللہ فرماندہ ترائے آتا قرآن وچ کہ میتھو ہی ڈرو، آپ ہی فرماندہ جہنم دی اگ تو بھی ڈرو۔ اسی اور کنیاں چیزاں تو ڈرنے ہاں
تے شرک نہیں. کیوں کہ انہاں چیزاں تو ڈرنے ہیں اللہ دی عطا نال کہ یہ چیزاں نقصان دے سکدیاں. تو آئیے لفظ نو دیکھئے کہ نستعین جڑا لفظ ہے جڑا بیان کیتا ہے قرآن نے, ترجمہ جے اردو دا نہ کرو اوہی سیم لفظ ویکھ لو تے اے لفظ محبوب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود بھی بیان فرمایا ہے. آقا علیہ السلام دی زوجہ محترمہ حضرت ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ بھی اس حدیث دی راویہ نے, اور یہ حدیث بار بار آئی کتب حدیث دے اندر. حضرت انس بن مالک بھی راوی نے, محبوب مصطفیٰ کریم نے یہی خاص لفظ استعمال کیتا. اور آقا کریم غزوہ بدر تے جا رہے ہیں تے فرمایا بندے تھوڑے آئے تے ایک نا کافر سی مشہور بڑا سی کہ دی جرت بڑی ہے, مسلمانہ تو متاثر سی, او نال ملیا. او سکیا بے میں بھی دوڑے نال جا کے جنگ کرنا چاہنا دوڑے والی سائیڈ تو تے اپنی جان قربان کرنا چاہنا. آقا کریم نے فرمایا کہ اے بندے کیا تؤمنو باللہ و رسولی, کیا تو اللہ تے رسول تے ایمان رکھنا ہے؟ او سکیا اللہ نہیں. انج متاثر سی کہ بندے چنگے نے تے او سکیا میں ظلم دے خلاف لڑنا ہے, کیونکہ مدینہ شریف لڑن پہ آندے نے مکے تو مشرک, تو لہذا مدینہ دے دفاع دے اندر مدینہ پاک دے دفاع اچ میں لڑنا ہے اپنے وطن دی محبت اچ. آقا نے فرمایا فرجع, واپس چلا جا, واپس چلا جا. تے کہ جملے حضور نے فرمایا فلن استعین بمشرکن, یہ جڑا نستعین ہوئے نا یہی حضور نے فرمایا کہ اسی کسے مشرک تو مدد نہیں لیں دے. آقا علیہ السلام نے اور حدیث کے اندر بیان ہے کہ یہی فرمایا اِنَّا لَا نَسْتَعِينُ بِمُشْرِكٍ, اسی کسے مشرک تو مدد طلب نہیں کر دے. حضور نے جڑا بندے سمجھتے نستعین دا مانا اگر وہ ہوندا تے آقا فرمانا سی کہ اسی اللہ تو علاوہ کسے تو مدد نہیں لیں دے, باویں مومن ہوئے باویں مشرک ہوئے. اتے فرمایا چلا جا, اسی مشرک تو مدد نہیں لیں دے. وہ بندہ واپس گیا, موڑ آیا, موڑے ہی گل ہوئی, حضور نے پھر گلیا, تریجی دفعہ جا کے موڑ آ گیا. تے آقا فرمایا تؤمنو باللہ و رسولی, کیا اللہ تے رسول تے ایمان رکھنا ہے؟ انہوں اللہ نے سعادت دیتی. قال نعم, ہو سکیا ہاں جی میں ہن مومن ہو گیا. فقال لہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فانطلق, آقا نے فرمایا لے ہن آ جا, ہن تیری مدد اسی قبول کرنا ہے. یہی لفظ مسلم دی حدیث نمبر 1817 دے اندر 1817 دے اندر موجود ہے. بھائی جے تے آقا علیہ السلام نستعین دا مانا اوہی مراد لیں دے جیڑا تو مراد لے رہے ہیں, تے پھر آقا علیہ السلام نے یہ آکھنا بھی اسی اللہ تو علاوہ کسے تو مدد نہیں لیں دے. حضور نے فرمایا اِنَّا لَا نَسْتَعِينُ بِمُشْرِكٍ, اسی مشرک تو مدد نہیں لیں دے. ایدہ مطلب مفہوم مخالف کی ہے کہ مومنہ تو اللہ دے نیکہ تو مدد لے لینے ہیں. آئیے اس لفظ نو بخاری دے اندر دیکھ لو تو امام بخاری نے ایک پورا باب بندہ ہے, باب الاستعانت بالنجار, استعانت صدنے مدد حاصل کرنا. تو آپ فرمان دیں کہ نجار بڑھائی تو مدد حاصل کرنا, اے دے بارے جواز دے جائز ہے. حضرت سیدنا مولا علی پاک کرم اللہ تعالی وجہ الکریم, آپ دے بارے 2099 نمبر حدیث دے اندر اے بیان ہے کہ حضرت سید کائنات نے, مولا کائنات نے, مولا علی پاک آپ فرماندے نے میں غزوہ بدر تو بعد ایک اونٹنی ملی مال غنیمت, ایک میں نبی پاک نے گفٹ کی تھی. تے میرا دل سی کہ میں انہاں اونٹنیاں دے اتے ازخر گھاس لیا کے وہ جڑے مدینہ پاک دے سنار نے انہاں نو ویچاں, وَأَسْتَعِينَ بِهِ فِي وَلِيمَةِ عُرْسِي, تے اپنی شادی دے ولیمے دے اندر اے دے تو مدد حاصل کرا. وَأَسْتَعِينَ دے لفظ استعمال کیتے نے کہ میں مدد حاصل کراں اس
ਊਂਟੜੀਆਂ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹੀ ਅਸਤਾਈਨੋ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਫਹੂਮ ਇਹ ਬਣਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਮਜਾਜ਼ੀ ਮਦਦ ਮੰਗੀਏ ਅਸਤਾਈਨੋ ਆਖੀਏ ਜਾਂ ਨਸਤਾਈਨੋ ਤੇ ਸ਼ਿਰਕ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਓ ਇਹ ਬੁਖਾਰੀ ਹੈ حدیث نمبر 1822 دے اندر آقا علیہ السلام آپ دے غلام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماندے نے اور حضرت جابر بن عبداللہ آپ بھی راوی نے، آپ بیان کردے نے کہ اسی نا جا رہے سی ایک سائیڈ تے جنگ احرام بدے ہوئے سی، حج تے لوگ پہ جاندے ہیں، میں احرام کوئی نہ بدہ آیا۔ یہ مسئلہ ہے کہ جنہ احرام بندہ ہوئے نا وہ شکار نہیں کر سکتے، تو فرمایا راہ سانو ایک شکار لبا تو میں گھوڑا اس دے پیچھے دوڑایا، فَاسْتَعَنْتُهُمْ میں اپنے نال علیاں تو مدد منگی، فَعَبَوْا أَن يُعِينُونِي او فرماندے نے کہ میں جدو انہاں تو مدد منگی نا نال دیاں تو انہاں احرام بندے آئے، انہاں انکار کر دیتا، انہاں کیا اسی شکار نہیں کرنا، اسی تیری مدد نہیں کر سکتے۔ تو حضور دے صحابی نے فرماندے نے فَاسْتَعَنْتُهُمْ میں انہاں تو مدد طلب کی تھی، یہی لفظ نستعینوں والے استعمال کیتے۔ ایدہ مطلب کی یہ کہ اگر اللہ دی عطا نال من کے مدد منگ لئی جائے تو ایدہ معنی اچ مفہوم دی اندر شرک نہیں ہے، بلکہ ایک اور حدیث پاک انتہائی پیاری حدیث پاک محبوب مصطفیٰ کریم دے غلامہ دا کی طریقہ کار سی۔ کچھ لوگاں دا اے ذہن ہے جی جڑی عام روٹین اچ مدد ہے نا او منگ لویے تے او جائز ہے، جڑی روٹین تو ہٹ کے او منگیے تے او شرک ہوندہ ہے، اے اونا ایویں کوڑو گل گڑی ہوئی ہے۔ حالانکہ اللہ نے جیتے فرمایا نا کہ میں تو ہی مدد منگو، یا سیانیاں تیرے تو ہی مدد منگنے ہیں، اوتھے زندہ مردہ روٹین دی دوجی اس ساریاں دی کوئی تفصیل نہیں۔ آئیے مصطفیٰ کریم دے صحابہ نے تے گل سمجھا دیتی کہ روٹین تو ہٹ کے مدد منگنا، اور لفظ بھی یہی استعمال کیتے نے، اور بڑا خوبصورت حضور دا معجزہ بیان ہویا ہے۔ آقا علیہ السلام دے غلام نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرما دینے توفی عبداللہ بن عمر بن حرام وعلیہ دینن، میرے والد غزوہ احد دے اندر حضرت عبداللہ بن حرام آپ شہید ہو گئے نے تے آپ دے اتے بہت زیادہ قرضہ سی۔ اور دوجی حدیث دی وضاحت پہ کر دی، اور بخاری دے اندر یہ حدیث 8 ویری آئی ہے، 8 ویری آئی ہے۔ تو آپ بیان پہ کر دینے کہ انہا قرضہ سی، ساڑھے کو ایک باغ سی، میں قرض خواہ جڑے سی نا انہوں نے صدیہ بیعت کی دا سارا پھل تسی لے لو تو میرے باپ دا قرض معاف چا کرو۔ انہاں کیا نا اے سارا پھل لے آمی ساڑھا قرض ادا نہیں ہوندہ، سانو تے پورا مال چاہی دا۔ حضرت جابر بن عبداللہ دینے میرے والد تے قرض سی، ایک باغ سی، باغ دا پھڑ آیا، میں کیا سارا پھڑ لے لو، فصل ساری لے لو تے دین جیڑا وہ قرض ہے وہ معاف کر دے۔ انہاں کیا نہیں انج نہیں ہو سکتا۔ قربان جاما اگلے لفظاں تے غور کرنا، صحابی رسول کہندے نے فَاسْتَعَنْتُ النَّبِيَّ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عَلَى غُرَمَائِهِ ان یدعو من دینی، جدو روٹین تو مدد بڑھ گئی ہے تے آپ فرمان دینے فَاسْتَعَنْتُ النَّبِيَّ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اے نستعین والے لفظ نے جڑا قرض ادا ہو جائے، فَطَلَبَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم الیہم فَلَمْ يَفْعَلُوا، میرے آقا کریم نے انہوں نے بلایا تے انہوں نے فرمایا اگر تسی انہوں قرض معاف کر دیو اے پھل لے لو تے بڑی چنگی گل ہے، لیکن انہوں دا حق سی، انہوں عرض کیتی حضور ساڑھا گزارا نہیں ہوندہ، اسی معاف نہیں کر سکتے۔ جدوں اے ہیلا بھی گزر گیا ہے، فَقَالَ لِلنَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم اِذْهَبْ فَصَنِّفْ تَمَرَكَ اصْنَافًا،
میرے آقا کریم نے حضرت جابر کہندے نے میں نو بلایا تے فرمایا کہ جا پھل اتار دے ہر قسم دی کھجور دا الگ ڈھیر لگا دے قصہ مختصر حدیث پاک کے بیان پہ کر دیے محبوب مصطفیٰ کریم نو عرض کیتی گئی سونیا ڈھیر لگ گئے نے آقا علیہ السلام آپ تشریف لے آئے تے جڑا درمیانی ڈھیر سی اتھے بیٹھ گئے ثم قال کل القوم آقا کریم سرکار نے ایک حدیث دے اندر ایک کچھ پڑھیا ایک حدیث دے اندر ہاتھ رکھیا آقا کریم نے فرمایا اے جابر بلا لے اپنے قرض خاوانو تے ایتھو دے دے حضرت جابر کہندے نے میں بیٹھ گیا میں انہاں نو جتنا جتنا انہاں دا قرضہ بندا سی وہ سارا دین لگ پیا انہاں نو راضی کر دیتا وبقی تمری کانہو لم ینقص منہ شیء حضرت جابر کہندے نے میں جڑی نبی پاک تو مدد منگی سی میں سارا قرضہ دے دیتا ہے جڑے ایک ڈھیر تے بیٹھا سی او تو انج لگدا سی ایک کھجور بھی گھٹ کوئی نہیں ہوئی انج لگدا ایک کھجور بھی گھٹ نہیں ہوئی ہونے روٹین تو ہٹ کے مدد ہے اور لفظ بھی نے فَاسْتَعَنْتُ النَّبِيَّ میں نبی پاک تو مدد منگی ہے صحابی دا عقیدہ کی ایک کرم کی ایک نظر ہم پر خدا رایا بھائی صاحب گل غور نال سنو نا اور گل الحمدللہ میں اگے بھی بیان کرنا تے پکی ہوندی ہے حدیث دی کتب ہوندیاں لیکن کچھ لوگاں دا شاید ذہن ہوندا متے نہ کتاب ہوئے تو اس واسطے میں پچھلے جمعے بھی اس جڑی کتاب نال آندی کہ بھائی جس زیارت کرنی ہوئے وہ زیارت بھی کرے بخاری دے اندر 8 ویری حدیث آئی ہے صحابی آندے نے فستانتو اے نستعین والا سیگا فستانتو میں مدد منگی ہے نبی پاک سرکار تو اور منگی بھی روٹین تو ہٹ کے کم دیئے حالانکہ سیدھا قرض یا چندہ جمع کرنا ہوندا تے میرے آقا فرماندے دیو بھئی اندہ قرض اتارو انہاں قرض خواہاں بھی سدیا انہاں کیا سونیا سانو پورا مال چاہی دے جنہاں لینی ہے تے جنہیں ساڑھے پیسے بندے نے انہیں لینے نے تے آقا نے پھر مدد انج فرمائیے قرضہ بھی سارا اتر گیا ہے جابر دی ایک کھجور بھی گھٹ نہیں ہوئی ہے جی اگر ساری فصل دے چھڑ دے تے پھر گھر والیاں نو کھان واسطے دقت پیش ہونی سی لیکن میرا خیال ہے وے کہ جدوں کھجوراں پھر گھر استعمال کیتیاں ہونیاں نے تے عرض کر دے ہونے نے صدا وسدار وے تیرا دوارا یا رسول اللہ دوارا یا للہ جتھے ہوندا غریباں دا گزارا یا رسول اللہ گزارا یا تو دوبارہ عرض کر دیں ماں چونکہ مسئلہ بڑا ضروری ہے میں آیت پڑھئے ایاک نعبد و ایاک نستعین وہ دے ویچ لفظ نے ایاکا تیری ہی عبادت کرنے تے تو ہی مدد منگنے تے باڑے بندے صرف اسے قید نو پڑھ کے بھول گئے انہاں مسلمانہ تے کفر و شرک دے فتوے انہاں کیا نبی تو منگنا معاذ اللہ شرکے لیکن اسی کیا خدا دا ناجے سارا قرآن پڑھو قرآن آپ یاد ہے وَإِيَّا فَرْحَبُونَ اللہ فرماندہ میرے تو ہی ڈرو وَإِيَّا فَتَّقُونَ میرے تو ہی ڈرو سورہ نالچ بھی فرمایا وَإِيَّا فَرْحَبُونَ میرے تو ہی ڈرو تے قرآن آپ ہی آندہ ہے جہنم دی اگ تو ہی ڈرو فَتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ پہلے ان دی تفسیر کر مرتن وقیدہ اہل سنت تے قرآن دیئے آیت سمجھ آ جائے گی مطلب کی اگر اللہ دیاں بنائیاں ہوئیاں چیزاں تو بھی ڈریے تو جڑا اللہ فرمایا نا میں تو ہی ڈرو ان دی خلاف ورزی ہندی بولیے اللہ دیاں بنائیاں ہوئیاں چیزاں تو ڈریے سمجھ کے
کہ اللہ ہی انہاں چ تاثیر رکھی ہے، کیونکہ ساڈا ایمان عقیدہ ہے نا، پتا بھی اودے حکم تو علاوہ ہلدا نہیں۔ جدوں اے نظریہ ہے تے مڑ سب تو بھی ڈریاں، اللہ تو ڈرنے دی نفی نہیں ہوندی، تے اسی یہی آنے ہاں کہ اگر کسے نو اللہ دی عطا دے نال مالک و مختار من کے مدد منگ لئیے تو شرک ہوندہ نہیں، بلکہ جیڑی تفسیر ہوتے ہوئی ایتھے بیان کیتی جائے گی۔ لیکن اگر کسے بندے نو پھر کوئی شک ہوئے، اونا دا دوانویں میں پچھلے جمعے میں دسیا، جس لئے بندے مننا نہ ہوئے، اس لئے دنیا دی کوئی طاقت انہوں منا نہیں سکتی۔ وہ اندھنے زندہ دی گل ہے، دنیا تو جان تو بعد دی کوئی دسو۔ حالانکہ جتھے شرک ہے وہ سارے واسطے ہی ہے، باویں زندہ ہے یا مردہ۔ توحید اللہ نال خاص ہے نا، اللہ تو علاوہ کسے نال بھی نہیں۔ ایک کلیہ ہی غلط ہے، لیکن آؤ جے دوانو شوق ہے کہ محبوب مصطفیٰ کریم دے وسیلے نال حضور دی ظاہری حیات تو پہلے یا بعد دعا کرنا، تے مصطفیٰ دے پاک فرمان دے اندر احادیث طیبہ دے اندر ان بھی کھل کے بیان کر دیتا گیا ہے۔ اے کتاب المستدرک علی الصحیحین، اے بخاری و مسلم دی طرز تے کتاب ہے، اے دی شرط تے اس لیول دیاں حدیثاں نے جو ان دے وچوں رہ گئیاں، امام حاکم نے المستدرک دے اندر وہ حدیثاں جمع کیتیاں بخاری مسلم دی شرط تے، آپ وہ دے وچ ایک حدیث پاک لے ہوندے یقیناً تساں سنی ہونی ہے، لیکن حوالہ نہیں ویکھیا ہونا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے غلام حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرما دینے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما اقترف آدم الخطیت قال یا ربی اسالک بحق محمد لما غفرت لی۔ آقا کریم نے خود بیان فرمایا، المستدرک للحاکم دے اندر 4228 نمبر حدیث پاک ہے، اے نشان لگا ہویا ہے۔ آپ حضرت عمر پاک بیان فرما دینے کہ حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام آپ نے جدوں توبہ و استغفار کی تھی اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر عرض کر دینے، یا ربی اسالک بحق محمد، اے اللہ سونیا مینوں محمد عربی دے وسیلے دے نال معافی عطا فرما دے۔ کئی بندے نے پتہ ہی کوئی نہیں حدیث دی کتاب کیویں دی ہوندی ہے، کیویں پڑھی دی ہے، کیڑی کیڑی حدیث دی کتاب ہے، پڑھن دی ول کوئی نہیں، بالکل جو حال نے جاہلاں دے سردار ہوندے نے اور آکھ دیندے نہیں جی اس قسم دی کوئی حدیث نہیں۔ میں اکھیا المستدرک علی الصحیحین نے بخاری و مسلم دے لیول دی کتاب ہے، امام حاکم نے بیان کی تھی، راوی حضرت عمر بن خطاب نے کہ حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام دی توبہ دا ذکر ہویا تے دعا کیڑے لفظاں نال کی تھی، یا ربی اسالک بحق محمد لما غفرت لی۔ اللہ سونیا تیرے پاک نبی محمد کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہاں دے وسیلے دے نال مینوں معافی عطا فرما دے۔ آقا کریم بیان پہ کر دینے مصطفیٰ دی زبان چو نکلی، آقا فرما دینے فقال اللہ کریم نے فرمایا، یا آدم اے آدم وکیف عرفت محمدن، تو میرے پاک محمد عربی نو کی میں پہچان لے آئے، وَلَمْ أَخْلُقُهُ حجے تے اونا دا جس دے خاکی جسم انور اجے میں بنایا ہی کوئی نہیں، اجے عالم وجود دے اندر ہی نہیں آئے۔ تے حضرت آدم نے عرض کی تھی، یا ربی لِأَنَّكَ لَمَّا خَلَقْتَنِي بِيَدِكَ وَنَفَخْتَ فِيَّ مِن رُوحِكَ رَفَعْتُ رَأْسِي فَرَأَيْتُ عَلَى قَوَائِمِ الْعَرْشِ مَكْتُوبًا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ عرض کی تھی، یا اللہ تو میں نے بنایا جی میں میرے روح پھونکیا، میری نظر تیرے عرش تے پئی ہے، تیرے عرش تے بھی لکھے ہویا سی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یا اللہ وہ تو پہچانے ہیں تے میں جان لیا ہے کہ جدہ نا تو اپنے نا نال ملا کے رکھے ہے، جی میں تیرے نا چ نکتہ کوئی نہیں ہو دے نا چ بھی نکتہ کوئی نہیں رکھیا، تیرے نا دے اندر 4 حرف ہو دے چ بھی 4 ہی رکھے نہیں، مالکہ درمیان چ واؤ دا بھی
فاصلہ نہ رکھیا میں پہچان لیا کہ تینوں ساری مخلوق چو اے سب تو پیارا ہے تے میں او دے وسیلے نال تاں اپنی بخشش دی دعا پیا منگنا وا قربان جاواں آقا کریم نے اگے بیان فرمایا اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہویا کہ اے آدم تو وسیلے نال دعا کیوں منگی ہے ڈائریکٹ میں تو کیوں نو منگی نا اللہ رب العالمین نے کی فرمایا میرے کریم آقا فرما دینے فقال اللہ صدقت یا آدم انہو لحب الخلق الیہ اے آدم تو بالکل سچا کیا ہے میں نو ساری مخلوق چو سب تو پیارے محمد عربی نے تو میرے تو دعا کیتی ہے بے حق ہی انہاں دے وسیلے دے نال فقد غفرت لک فلولا محمد ما خلقتا اللہ رب العالمین نے فرمایا ما خلقتا کا اے آدم تو میرے نبی دے وسیلے نال منگیا ہے جا میں تینوں محمد عربی دے وسیلے دی وجہ تو معاف کر دیتا ہے فلولا محمد ما خلقتک اگر سونے نبی پاک نہ ہوندے دوانوی پیدا نہ کردہ قربان جاواں ہن اگر کسی دے ذہن چوے کہ حدیث کیسی ہے امام حاکم نیشا پوری نے حدیث دے اندر خود ایک سند نے آپ نے اگے لفظ لکھے ہاذا حدیث صحیح الاسناد لوگوں کوئی شک نہ کرے آجے اس گل دے نبی پاک تو ثابت ہونے کوئی کمی بیشی نہیں ہے ہن دسو نبی پاک دے وسیلے نال جے منگنا شرک ہوندا تے پھر نبی پاک سرکار حضرت آدم نہ منگ دے جے منگیا تے حضور بیان کردے بھی ایتھے نہیں صحیح کیتا اگر اللہ پاک نو نہ پسند ہوندا تے اللہ معاف نہ کردا اور اگر ایک گل ایڈی کچی ہوندی تے محدثین اپنی کتاب دے اندر ہی نہ لے ہوندے یہ تے ایک کتاب ہے کئی کتاباں دے اندر موجود ہے مصطفیٰ کریم دے در تو منگنا یہ شرک نہیں کیوں کہ اسی نبی پاک سرکار نو جو بھی حضور عطا کر دینے اسی سمجھنے ہیں اللہ دی عطا نال عطا کر دینے حضور نبی کریم علیہ السلام نو جس بھی چیز دی ملکیت عطا کیتی اللہ رب العالمین نے ملکیت عطا کیتی ہے اور جڑا اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو منگنے او دے پچھے رازے وے ساڑھا نظریات عقیدہ ہوئی ہے جڑا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرما دیتا ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب العلم دے اندر خود ہی بیان فرما دیتا میرے آقا فرما دینے انما انا قاسم واللہ یوتی اے لوگو اللہ مینو عطا کردہ ہے میں مخلوق دے اندر تقسیم کر دینا بھائی صاحب اے نظریہ ہے تاں اسی مدد منگنے تاں نیا پیارے آقا کرم فرماؤ پیارے آقا مہربانیاں فرماؤ تو اے ساریاں چیزاں اس بات دے اتے دلالت کر دیاں نے کہ آقا علیہ السلام نو اللہ دا بندہ نبی تے رسول سمجھ کے مدد منگنے کوئی حرج ہاں ایک یاد رکھو فرض بھی نہیں بے تسی دعا اس تو منے کر نہیں سکتے کچھ بندے سمجھتے ہیں ڈائریکٹ دعا کرنا یہ نہیں صحیح نا ڈائریکٹ کرنا بھی ثابت ہے انڈائریکٹ کرنا بھی ثابت ہے سمجھو ساڈا یہ نظریہ ہے کہ جائز ہے وسیلہ پانا جائز ہے فرض نہیں اے تھوڑی جی اپنی بھی اصلاح کر لو متے تسی اس گفتگو تو اے سمجھو کہ شاید وسیلے تو منے دعا ہوندی ہی نہیں ساڈا یہ نظریہ ہی نہیں ساڈا نظریہ ہے ڈائریکٹ بھی منگو تاں بھی صحیح ہے جے اللہ رب العالمین دی عطا نال او دی مخلوق چو دے انبیاء اور اولیاء تو منگ لو تاں بھی شرک آؤ اگلی حدیث دی کتاب اور پھر اختتام کریے المصنف ابن ابی شیبہ ہے جلد نمبر حدیث 17 ہے حدیث پاک دا نمبر 32,665 نمبر حدیث پاک ہے اور سند ایڈی اچھی کہ سند دے نال امام بخاری کئی حدیثاں لے آئے حضرت عمر بن خطاب دے خزانچی بیان کرنا آئے ایڈی پکی حدیث پاک کی ہے
اصاب الناس قاتن فی زمان عمرہ، حضرت عمر پاک دا زمانہ ہے، لکھیا ہویا محدثین نے کہ 18 ہجری دی بات ہے، 18 ہجری دی بات ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ دے وصال تو 7 یا 8 سال بعد دی بات ہے کہ قات پہ گیا ہے، بارش نہیں پی ہوندی، فجا رجل الى قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام چو حضرت بلال بن حارث المزنی آئے، اور حدیث دیا کتابیں چھے نامی درجے، حضرت بلال بن حارث المزنی صحابی رسول نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر انور کوڑ آئے تے آکے عرض کی کر دینے، یا رسول اللہ استسقل امتی کا، اے سونے اپنی امت واسطے بارش طلب کر لو، بارش منگو، نبی پاک نو آکھیا کہ بارش منگ دیو، بارش چاہی دیئے، اور آقا سرکار دی قبر انور تو جا کے منگ دے پہنے، فَإِنَّهُمْ قَدْ حَلَقُوا فَأُتِيَ الرَّجُلُ فِي الْمَنَامِ فَقِيلَ لَهُ اِئْتِ عُمَرَ فَقْرِهِ السَّلَامِ، اس صحابی رسول نو اتھے ہی نیند آگئی ہے، حجرہ عائشہ دے اندر ہی قبر انور دے کوڑی نیند آگئی، اللہ کریم دا فیصلہ سی تے خواب دے اندر مدینے والے تشریف لے آئے، کہ آپ نے فرمایا اِئْتِ عمرہ، جا میرے عمر دے کول چلا جا، فقر السلام، تے میرا سلام عمر نو دیں، وَاخْبِرْهُ أَنَّكُمْ مُسْقِيُّونَ، تے خبر دے دے پریشان نہ ہو، محمد عربی تو مدد منگی جے، ہون دوڑے تے بارش وس جائے گی، وَقُلْ لَهُ عَلَيْكَ الْقَيْسِ، تے جا کے میرے عمر نو آکھی اور دانش مندی نال حکومت چلاؤ، اور دانش مندی دے نال، فَأَتَا عُمَرَ، او صحابی رسول خوشخبری لے کے مصطفیٰ کریم دا فرمان لے کے آگے حضرت عمر دے کول، فَأَخْبَرَهُ، آکے حضرت عمر نو خبر دیتی، فَبَقَا عُمَرُ ثُمَّ قَالَ یا ربی، حضرت عمر نے سن کے تے اے نہیں آکھو اے کی عقیدہ ہے، اے نہیں صحیح، کوئی ایسی بات نہیں، جدوں حضور دا پیغام سنیا نا، فبقا عمر ہوتے، حضرت عمر دیاں اکھیں چوں آنسو بان لگ پہ، رون لگ پہ، عرض کرتے ہیں یا اللہ جنی میری طاقت ہے میں حکومت پیا کر داواں، جس تمہیں آجزاں تو معاف کریں تو پھر بارش بھی ہو جاندی ہے، پتہ ہے چلیا اے آجدہ عقیدہ نہیں ہے، مخالفت کرنالے اس دور دینے، حضور تو منگن والے حضرت عمر تے صحابی رسول نے، اس واسطے بھائی صاحب قرآن کریم تے احادیث ساریاں پڑھ کے کوئی ڈیرہ بنو تے فیصلہ کرو، جڑی آج کل مرض پیدا ہو گئی ہے نا کہ ایک بندے نو ہاتھ دھونے بھی نہیں آؤندے تے او آندا ہے میں ہن ایت پڑھی ہے تے ایندا مطلب یہی ہے، بھائی صاحب پورا قرآن پڑھو، پوری حدیث پڑھو، مڑ عقیدے دا پتہ چلنا ہے، ورنہ تے پڑھیے نا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں بولیے کدے واسطے، اللہ واسطے جڑا سارے جہاناں نو پالن والا ہے، تمام تعریفاں اللہ واسطے، جے تے انہاں والا کلیہ لائیے تے مڑ تے کسے شے دی بھی نہیں بندہ تعریف کر سکدا، کیونکہ تمام تعریفاں اللہ واسطے نے، انجی نہیں آندا پیاں بھی جڑا کلیہ لوگ بناندے نا انہاں نوں پتہ سر کوئی نہیں، تے آر بندے نوں نہ پریشان کیتا ہے، وہ انج ہو گیا ہے، او ہو گیا ہے، مکھا جی کچھ بھی نہیں ہویا، اے جڑا عقیدہ اہل سنت ہے نا 14 صدیاں تو آندا پیا، جدوں حضرت ابو بکر صدیق تو پہ آندا ہے، ساڈا عقیدہ ہے جائز ہے، اللہ دی عطا نال سمجھنا کہ مدد کردے نے منگنا جائز ہے، واجب نہیں پہ آندے بے اس تو منے منگنا ہی نہیں، جائز ہے، اگر نہیں جائز تے اے حدیث دیاں کتاباں نے، ہور حوالے میں وخانہ بخاری دے اندر حضور فرماندے نے جس لئے اللہ پاک سامنے ہونا ہے نا بندیاں دے، اس لئے بھی بندیاں مدد منگن واسطے اللہ دے نبیاں کول جانا ہے، یہ شرک ہوندا تے اللہ اتھے تنا نہ کرن دیندا، اللہ پاک خود جو بنایا نظام آدم علیہ السلام تو لے کے محبوب مصطفیٰ کریم تک استغاثو دے لفظ نے حضور فرماندے نے نہ مدد منگنی ہے
ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗੀਏ ਤੇ ਸ਼ਿਰਕ ਹਾਂ, ਜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵਾਲੀ ਮਦਦ ਮੰਗੀਏ, ਜਾਦੂਗਰ ਤੋਂ ਮੰਗੀਏ, ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਰਿਕ ਤੋਂ ਮੰਗੀਏ, ਮੁੜ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਹੈ महबूब मुस्तफा दे वसीले नाल भी मंगना जायज़ है, हजूर तू डायरैक्ट मंगना भी जायज़ है, क्योंकि साडा अकीदा है अल्लाह हजूर नूं इख्तियार दिता है, जिन्हों चाहते ने अता फरमा देंदे ने, ये भी जायज़ है। ते जे डायरैक्ट मंगते रहो तां भी हरज कोई नहीं, लेकिन इस गल नूं शिरक ना आखो। यानी असीं ये नहीं आंदे भी हर बंदा इंज ही दुआ मंगे, नहीं, बस असी ये आने असी मुशरिक ने, खुदा दा ना है, सानू मुशरिक आके अपनी कबर काली ना करो, क्योंकि हजूर फरमाया जेड़ा किसी मुसलमान नू काफिर या मुशरिक आखे वो मुसलमान ते मुसलमान हुंदा है, कुफर वापस उहदे अल लौट आउंदा है। वड्डे तौहीद दे ठेकेदार बनने दी कोशिश ना करो। अल्हम्दुलिल्लाह असी जेड़ी तौहीद पढ़ीए ओहदे उत्ते अबू बकर सिद्दीक तो लेके इमाम अहमद रजा तक जेड़े हर सदी दे मुजद्दद दी मोहर लगी हुई है और हदीस दियां किताबां ओहदे ते गवाह ने। तो बरादराने इस्लाम मदद जेड़ी है ना, वो बंदे कई आंदे वेखो जी असी चंदा नहीं लेंदे, साडी मस्जिद ही कोई नहीं, ते बड़ा खुश हुंदे ने। बदबख्त आओ मस्जिद तो मने किस मुसलमान दा गुजारा है। हजूर दी सुन्नत मदीना शरीफ बाद चाहे ने पहले कुबा दे अंदर मस्जिद दी बुनियाद रख दी। तो मस्जिद जेड़ी है वो आंदा जी असी चंदा नहीं मंगते, लिहाजा तां असी नहीं बनांदे। भाई तुसी चंदे तू मने बना के सानू एक विखाओ। वो आंदे जी चंदा ना दिओ इन्हां नूं, मस्जिदां चलांदे ने चंदे नाल, मदरसे चलांदे ने। मैं कहा जी या गवाही अल्लाह दे ताला दे सामने दुश्मन अल्लाह भी पई हुंदी भी ये चंदा की करदे न, ए जी मस्जिदां चलांदे। ए जे जुर्म है ते असी मुड़ मुड़ करना। आ हुण मुड़ मैं जुर्म में करन लगा। ए मस्जिद दा काम इंशाअल्लाह एक दो दिन असां शुरू करना है। ते ओ बंदे आंदे भी चंदा मंग के मस्जिदां चलांदे न, होर किवें चलाइए, तुसां ते बनाई कोई नहीं, मुड़े भी बंद च करिए, चंदे भी ना लवीए, ते कमरियां च बह के ते वीडियो बनाइए, ना नमाज ना रोज़ा ना ईद ना जुम्मा, ते दीन दे ठेकेदार बनदे न। ओ मैं उन्हां नूं आना भी एक सानू बना के विखाओ ना मस्जिद, तुसी जिन्ने जोगे हो तुसां तां पढ़न, नमाज भी उत्थे कोई नहीं आउणा। ये हजूर दे गुलाम सुन्नी ने या हजूर सरकार दी उम्मत है जिसने पूरी दुनिया दे अंदर मस्जिदां दी खिदमत भी करदे न और उन्हां दा अकीदा है भी अल्लाह दी राह च दित्तियां बड़ा सवाब है। अल्लाह दी राह च दित्तियां बड़ा, ते जे अल्लाह दे घर च देवीए ते मुड़ किड्डा सवाब।